دعا کی قبولیت کا نسخہ کیا ہے، دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ جو اکثیر نسخہ ہے دعا کی قبولیت کا وہ درود شریف ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ کے اندر ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ درود جو بھی بندہ پڑھے اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ درود قبول ہو جاتا ہے، اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ درود تو اللہ نے قبول کر لینا ہے، اس لیے تم دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھا کرو اور دعا مانگنے کے بعد درود پڑھا کرو، اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا درود کی برکت سے۔ درود تو اللہ نے قبول کرنا ہے، اور وہ کہتے فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات اللہ کی شان کے بعید ہے کہ دعا کے اول اور آخر پڑھے جانا والا درود تو قبول ہو جائے اور درمیان والی دعا اللہ قبول نہ کرے، فرمایا یہ اللہ کی شان کے بعید ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے میرے اوپر رحم فرما۔ جب وہ جانے لگا نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا، فرمایا کہ اے نمازی تمہیں جلدی کر دی، اے نمازی تمہیں جلدی کر دی، اگر تو نماز پڑھتا، نماز پڑھنے کے بعد آرام سے بیٹھتا، اللہ کی ثنا حمد بیان کرتا اور مجھ پہ درود بھیجتا، پھر اس کے بعد تو دعا مانگتا، اللہ تیری دعا کو یقیناً قبول فرما لے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے بیٹھ گیا، اس نے اللہ کی حمد بیان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا، پھر اس کے بعد اس نے دعا مانگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو دعا مانگ، جو تو دعا مانگے گا اللہ اس کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے دعا مانگنے کے لیے ضروری ہے کیا؟ اللہ کی حمد بیان کی جائے، نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا جائے، پھر دعا مانگی جائے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ ہماری حال کیا ہے؟ ہم نے ادھر نماز میں سلام پھیرا، ہماری گردن پیچھے دروازے کی طرف اڑ جاتی ہے کہ میں نے کیسے نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہوئے کیسے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر مسجد سے باہر نکل جانا ہے، گویا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر مجھے کسی نے باندھ کے رکھا ہوا تھا، سلام پھیرا، اس نے مجھے چھوڑ دیا، اب میں باندھ کے مسجد سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پھر کیوں کر ہماری دعائیں قبول فرمائے گا جب ہمارے اندر تحمل ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز کے بعد جو ہے وہ چند منٹ بیٹھ کر اللہ کی حمد کریں، نبی پہ درود پڑھیں، پھر دعا مانگیں۔ نبی نے تو نسخہ بتا دیا، اب ہم بھی ہے، ہم اس پر کس قدر عمل پیرا ہوتے ہیں، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے اس ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی تم دعا مانگو تو دعا مانگنے سے پہلے نبی علیہ السلام پر درود پڑھو اور نبی علیہ السلام کی آل کے اوپر درود پڑھو۔ اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صاحب فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اندر درود نہ ہو، جس دعا کے اندر درود نہ ہو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹکی رہتی ہے، نہ آگے جاتی ہے نہ واپس آتی ہے۔